جو کہ سب سے بڑی عبادت توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سورہ نحل اس آیت کو آپ اٹھائیے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو، ہم نے روئے زمین کے اندر جتنے بھی رسول کو پیغمبروں کو بھیجا، جتنے بھی رسول پیغمبر اس روئے زمین کے اندر رائے، ہم نے جن جن کو بھی بھیجا، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، زکریا کو، اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے نبیوں کو ہم نے توحید کے لیے بھیجا، اور سب کو ہم نے اس وجہ سے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو بتائیں، او لوگوں، او کائنات کے اندر بسنے والوں لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا پالنہار، عزت و ذلت کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ سے مانگو، اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاؤ۔ جتنے بھی رسول کو، پیغمبروں کو ہم نے بھیجا اسی توحید کے لیے ہم نے بھیجا ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے شرک سے منع کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ جتنے بھی رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دعوت دی، توحید کی، اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی، اور اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت لم تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان، اے میرے فادر، اے میرے ابو، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں، اے میرے ابو ان کی سجدہ نہ کیجیے، یا ابت لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، حضرت نوح بھی اپنے قوم والوں کو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، ان کے سامنے تم پیشانی کیوں جھکاتے ہو، ان سے کیوں تم مانگتے ہو، یہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ایک ایک نبیوں کو اٹھاؤ، سارے نبیوں کے معاملے میں یہی آئے گا کہ تمام نبیوں نے اپنے قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے منع کیا۔ توحید کی اہمیت کو جاننا ہو تو میرے بھائیوں، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو، جو نبیوں کی سردار ہے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہے۔ وہ نبی کیا کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا گیا؟ محمد رسول اللہ پہاڑ میں چڑھتے، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ایک ایک قوم، ایک ایک خاندان کا نام لے کر کیا، آپ نے ایک ایک خاندان والوں کو بلایا، اور جب سارے خاندان والے آ گئے، اس وقت جو آپ نے دعوت دی تھی، اسی توحید کی دعوت دی تھی، آپ نے فرمایا تھا اے میری قوم کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے قوم کے لوگوں تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم عجب، عرب کے اندر بھی تیری حکومت ہوگی اور عجب کے اندر بھی تیری حکومت ہوگی، شرط یہ ہے کہ توحید والے بن جاؤ۔ توحید کی طرف تمام نبیوں نے بلایا۔ اسی توحید کی اہمیت کو جاننا ہو تو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ اسی توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی توحید کے بارے میں بتایا گیا۔ ججروے کا وہ منتر دیکھو، لکھا ہے یچتیو یومما نستسبات تیج سوری ریشا، یچتیو مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، یومما نستسبات تیج سوری ریشا، اس سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی ذرہ برابر تمہیں دے نہیں سکتا۔ نستسما دے سوری ریشا، کوئی دیوی دیوتا کوئی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی کچھ نہیں دے گا۔ میرے آپ نے مر
کر رہا ہو اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی فرماتے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ چوری کرے تب بھی وہ جنت کے اندر جائے گا۔ امام کائنات کا جواب سنو، آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، اگر وہ زنا کرے چوری کرے ہاں اس کی وجہ سے وہ تو جہنم کے اندر جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی توحید کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اے لوگوں تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب بھی میری موت آئے توحید کی پر موت آئے۔ آؤ میں تمہیں توحید کی ذرا فضیلت بتاؤں، آج تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور چیتا کیمپ کے اندر آئے ہوئے مسلمان بھائیوں اور بمبئی کے اندر رہنے والوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، میدان محشر میں بلائے گا، وہ آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھلا کر کے رکھے گا، 99 سجلن، 99 گناہوں کے رجسٹر کھلا کر کے رکھے گا۔ یہ کیا کیا وہاں یہ کیا ہاں اللہ کیا، وہاں یہ کیا ہاں کیا۔ اللہ پوچھے گا کیا میرے فرشتوں نے، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ پاپ نہ کیا اور میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر یہ گناہ لکھ دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ وہ انسان کہے گا اللہ ایسا نہیں ہے، جو میں نے دنیا میں کیا ہے وہی لکھا ہے۔ اللہ کہے گا بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کیا تم نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے تو بتاؤ، کیا تم نے دنیا میں کوئی اچھا پنیہ کیا ہے تو بتاؤ، کیا تم نے دنیا میں کوئی اچھا عمل کیا ہے تو بتاؤ۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں تو اے اللہ میرے پاس تو نیکی نہیں ہے، میرے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ برائی۔ میرے پاس ایک نیکی ہے جو تم نے دنیا میں کیا تو وہ میرے پاس ہے۔ انسان کہے گا کہ اللہ ایک نیکی اور گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں موجود، اے اللہ ایک نیکی کیا کام قیامت کے دن آج کے دن وہ ایک نیکی کیا کام آئے گی؟ اللہ کہے گا دیکھو اس کا پاور، اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، اس کے اندر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس نے دنیا میں اس بات کا اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کا اس نے اقرار کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں۔ اس نے اس بات کی گواہی دی ہوگی۔ ذرا غور کرو، سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زندگی میں رہا، توحید کے اوپر وہ زندہ رہا۔ اب اگر بند ہوا تو اس کو پیسہ نہیں دیجیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، صرف اتنا ہی اس کے پاس یہی نیکی ہوگی، اس نیکی کو ترازو کے پلے کے اوپر رکھے گا اللہ۔ تو انسان سے یہ ایک چھوٹی سی نیکی اور ایک پلے میں 99 رجسٹر، بڑے رجسٹر، جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے بڑے رجسٹر، اتنے بڑے رجسٹر گناہوں کے ایک پلے میں، ایک ترازو میں وہ 99 رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور ایک پلے میں صرف لا الہ الا اللہ کا یہ کارڈ رکھا جائے گا۔ تو جیسی اس کے اوپر رکھا جائے گا فوراً یہ لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری پڑ جائے گا، اور جو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے جا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا کیونکہ تم نے دنیا کے اندر شرک نہیں کیا، تم دنیا کے اندر توحید کے اوپر زندہ رہے، توحید کے بلبوتے پہ میں تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں۔ توحید کی فضیلت سمجھیے، آج تو سمجھتے نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد 1 2 4 سال ہو گیا
لگتا ہے گڑبڑ شروع ہے، جانا پڑے، کبھی یہاں گیا کبھی وہاں بھاگا۔ قرآن تو پڑھو، او لوگوں کبھی کبھی قرآن کو پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن تیری کتاب نہ میری کتاب، یہ قرآن کا ہمارے اوپر اترا نہ تیرے اوپر اترا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن تو جناب محمد رسول اللہ کے اوپر اترا ہے، قرآن کو تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت زکریا کی زندگی دیکھو، حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا، جو حضرت مریم بیت المقدس کے بغل میں ایک گھر میں رہا کرتے تھے، اور حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہیں، بغیر موسم کے۔ کیلے کا موسم نہیں، کیلا حاضر ہے، سیب کا موسم نہیں، سیب موجود ہے، آم کا موسم نہیں، آم موجود ہے۔ حضرت زکریا نے اپنے بیٹی سے پوچھا، اے مریم یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تو بتاؤ، یہ پھل تمہیں لا کر کے دیتا نہیں ہو، یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتے، کیا جواب دیتے؟ اے میرے خالو، یہ اللہ رب العالمین مجھے دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور کہاں سے اللہ روزی دیتا ہے؟ کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے، وہی اللہ مجھے یہ رزق عطا کر رہا ہے۔ حضرت زکریا سوچنے لگے، کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا؟ کیا ہوا میری بال سفید ہو گئے؟ کیا ہوا میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے؟ لیکن اللہ کے پاس اتنا پاور ہے، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ بھی اتنا پاورفل ہے، جب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو اللہ اولاد عطا کر سکتا ہے، مجھے بھی تو اللہ بیٹا دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے اور اسی نماز کے دوران دعا مانگتے، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، نماز کے دوران اللہ سے مانگ رہے، اے اللہ یا زکریا و زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے دوران مانگ رہے، اے اللہ مجھے بھی وارث عطا فرما، اے اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، سورہ انبیاء اٹھاؤ میرے بھائیوں، یہ قرآن موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا له، ہم نے حضرت زکریا کی فریاد کو سن لیا۔ کہاں کہاں بہار لگاتے ہو، کن کن کے پاس جایا کرتے ہو، کن سے مانا کرتے ہو؟ اتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا پاپ، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی دوسرا گناہ اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اب بتائیے، آپ کی بیوی ہو اور آپ کی بیوی آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ انجوائے کرے، آپ برداشت کرو گے؟ آپ کی بیوی ہو جس کو آپ کی فرق اللہ کو لا کر کے آپ نے دے دیا، کما کے محنت اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن بیوی کہے مجھے چاہیے صبح میں کریم چاہیے، نماز بھی نہیں پڑھنا، پہلے بیوی کے سنو، سب کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ نے اپنے بیوی کو دیکھ لیا کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے، آپ نے دیکھ لیا بمبئی کے الگ الگ چوراہوں پہ آپ نے اس کو انجوائے کرتے ہوئے، آپ اس کو ایک بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اور میرے ساتھ ہی دغا کر رہی ہے، میرے ساتھ یہ دھوکہ دے رہی ہے، کسی اور کے ساتھ یہ انجوائے کر رہی ہے، کسی اور کے ساتھ یہ گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی دن آپ اپنی بیوی کو طلاق سے دیں گے۔ جب یہ ظلم آپ خود برداشت نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں، اللہ اس ظلم کو کیسے برداشت کرے گا؟ روٹی کا مالک اللہ، اس نے عزت اس نے دی، زندگی اس نے دی، بیٹا بیٹی اس نے دیا، روزی اس نے دی، طاقتور اس نے بنایا، امیر اس نے بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں اس اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے پکارتے ہو۔ کبھی کبھی
سوچ لیا کرو کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کیسے گزرتا ہوگا. اللہ برداشت کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ظلم اتنا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور تم زمین کے اندر چلے جاؤ، اتنا بڑا ظلم ہے. ابھی میری کرسمس ڈے کے موقع پہ بہت سے مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. جاننے کی کوشش ہونی چاہیے. ہاں میری کرسمس معلوم ہے 25 دسمبر کے دن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ بھی مبارکبادی دے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اس کی مبارکبادی آپ کو دے رہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک آپ بھی ٹھہرا رہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. قرآن کہتا ہے اتنی بڑی کامی ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے. غور کرنا چاہیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او میرے بندو، ہم نے تمہیں اسی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. سر جھکاؤ تو اللہ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اور جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اس بچے کو پہلے اللہ بلواؤ. جب بچہ اور زیادہ بولنے لگے تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ. اس بچے کو سمجھاؤ کہ تمہارا رازق، تمہارا مالک، تمہارا خالق ایک اللہ ہے. اور یاد رکھو توحید کی اہمیت کو سمجھو. جب تک توحید والے زندہ ہیں تب تک یہ دنیا باقی ہے. اللہ کے نبی فرماتے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اللہ کے نبی فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا، توحید والے باقی ہوں گے. تب تک قیامت دنیا کے اندر قائم نہیں ہوگی. میرے بھائیوں اس توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن آج ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تعویذ لٹکا دیا. کیوں؟ ارے ڈائٹ بہت ہے اپنے علاقے میں، بچہ بیمار پڑ جائے گا. جو بچہ رحم مادر میں 9 مہینے تک رہا اس بچے کو کوئی بھوک نہیں پکڑا، کسی ٹائم کی نظر نہ پڑی. میرے بھائیوں جب بچہ رحم مادر سے باہر نکلتا ہے تو عقیدہ یہ ہے اس بچے کو بھوک فریب لگ جائے گا، اس بچے کو ٹائم اپنے شکار کر لے گا. اس وجہ سے اس بچے کو بچانے کے لیے یہ تعبیر کہنایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو، تفکر کرو، جو اللہ رحم مادر میں جس بچے کی حفاظت کر سکتا ہے کیا اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آنے کے بعد حفاظت نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں توحید کے اوپر برقرار رہنا، اپنے بچوں کو کبھی بھی شرک کے اوپر جانے مت دینا. اس کو سمجھاتے رہنا، بتاتے رہنا کہ کچھ بھی کرنا لیکن شرک نہ. توحید آج غور کیجیے توحید کے اوپر. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں کو لکل امت دعوت مستجابۃ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہے، سیدھی ایک دعا، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ دعا ہے. ایک دعا جو بھی مانگو گے اس کو میں ضرور قبول کروں گا. یہ اللہ نے تمام نبیوں سے کہہ دیا. آپ نے فرمایا تمام نبیوں نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، زکریا نے، ہارون نے، ان تمام نبیوں نے علیہم السلام نے، ان تمام نبیوں نے ان دعاؤں کا استعمال دنیا ہی میں کر لیا، دنیا ہی میں کر لیا. تمام نبیوں نے. آپ نے فرمایا میں نے اس دعا کو بچا لیا، میں نے یہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے. اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسی نفسی کے عالم میں لوگ ہوں گے اس وقت میں یہ دعا استعمال کروں گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی اجازت دے گا. اور میں امتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں امتی اپنے امت کے لیے سفارش کروں گا.
اب ہر کوئی سوچے ہم بھی امتی، ہم بھی امتی، ہم بھی امتی، ہمارے لیے بھی سفارش ہوگی، ہمارے لیے بھی سفارش ہوگی. آپ نے خاص کر دیا، کلیئر کر دیا، ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں. دکان، ارے دکان چھوڑ کے جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو دکان ہماری نہیں چلے گی. یعنی آپ کو رزق کے اوپر بھروسہ ہے، دکان کے اوپر اللہ کا بھروسہ ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ جب رزق کا مالک ہے، رزاق جب سب کا ہے، روزی روٹی سب کو دے سکتا ہے. ایک ایک مچھلیوں کو جو ایک ایک دن میں ہزار ہزار کلو گوشت کھایا کرتی ہے، جب اللہ ایسی مچھلیوں کو ہزار ہزار کلو گوشت فراہم کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، تو او میرے بھائیو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں دو روٹی نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل دے گا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں ان لوگوں کے لیے سفارش کروں گا، ممات لا یشرک باللہ، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، توحید کے اوپر زندہ رہا ہوگا، توحید کے اوپر برقرار رہا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، اور ایسے لوگ اللہ کے نبی کی سفارش کے مستحق ہوں گے. ہاں میرے بھائیوں، اس وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کے اندر میرے بھائیوں توحید پیدا کرو، توحید کی تعلیم دو. ظلم جانتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق کسی کو دیا جائے. اب اللہ کا حق کس کو لوگ دے رہے ہیں؟ سوچیے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے مانگ رہے ہیں، وہ کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے سکتا. والذین يدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. قرآن کہتا ہے لوگوں سے تم مانگ رہے ہو یہ کھجور کی اس کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کے اندر جو گٹلی ہے اور اس کے اندر جو پتلا سا جو چھلکا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کہیں فرمایا والذین يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پیدا کیا. وهم يخلقون، کیونکہ یہ خود پیدا کیے گئے، یہ کیا پیدا کریں گے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، یہ زندے نہیں ہیں. وما يشعرون ایان یبعثون. قرآن کہتا ہے اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں کتنی گڑبڑی ہے، کتنی گڑبڑی. مولوی صاحب ایک تو آپ تعویذ دے دیجیے نا، کیوں؟ برکت نہیں ہو رہی ہے دکان میں. اچھا کچھ لوگ ہیں ایسے لکھ کر کے دینے والے. جی اب بتائیے، مولویوں کے پاس اتنا کچھ کرامات ہے تو خود مولوی بڑا امیر بن جاتا، لکھ لیتا کائی نہیں کر رہا. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. توحید کو سمجھو، توحید کے اوپر زندہ رہو اور اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلایا اور اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے باپ اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے باپ تم کس کی عبادت کرو گے، کن کے سامنے تم سجدہ کرو گے، کن سے مانگو گے، یہ بتاؤ. بیٹوں نے اپنے باپ کے سامنے کہا تھا اے میرے ابو جان قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے میرے ابو جان ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں، جس کی آپ کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کریں گے. حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو زندگی میں یہ تعلیم دینا بیٹا سب کچھ کر لینا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں سب کچھ کر لینا تو سب پاپ کرو. ہاں ایسا نہیں ہے. توحید ہونی چاہیے، اس کے بعد گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو. قرآن کی ایک آیت اور اٹھائی، قرآن کریم کے اندر ایک آیت کو ذرا دیکھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے
اے میرے بندو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. کتنا بڑا تماشا مارا ہے. قرآن کو پڑھو, قرآن کی آیتوں کو تو پڑھو, سمجھو میرے بھائیو. ہاں قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر غلط ہو تو بتاؤ. قرآن کی آیتوں کو پڑھو. اللہ کہتا جن کو تم پکار رہے ہو, جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے پکارا جا رہا ہے, یہ سمجھو اللہ کہہ رہا ہے جن جن کو بھی پکار رہے ہو, چاہے وہ انڈیا کے اندر ہو, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو, چاہے سعودیہ کے اندر ہو, چاہے دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کے ہو, جن جن کو بھی پکارو, ہاں جن کو بھی تم پکارو, اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں, ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. غور کرو, توحید کو سمجھو. اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی دعوت دی, اپنے نبیوں کو کہا اے میرے نبی توحید کے اوپر برقرار رہنا, اور کہیں فرمایا کہ اے لقمان ذرا بتاؤ. اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی اور جو اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا, اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے. کتنا بڑا پاپ ہے ذرا دیکھیے حدیث سے. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, ایک سوال کرنے لگا, اللہ کے رسول یہ بتائیے, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ کون سا ہے؟ ایو الذنب اعظم عند اللہ, سب سے بڑا پاپ کون سا؟ اللہ کے نبی بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو شریک کیا جائے, کسی اور کے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ روزی روٹی کا مالک یہ ہے, بیٹا بیٹی دینے والا یہ ہے, یہ کرنے والا ہے. میرے بھائیو یہ سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا گناہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن بھی کہتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے اوپر بھروسہ کرے. توحید کو جنہوں نے سمجھا انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو, واقعہ پڑھیے قرآن کے اندر جو موجود ہے. ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 18 سال تک, 18 سال تک بیمار رہے. ہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کیوں نوٹ کیا ہے, کیوں نقل کیا ہے, کیوں؟ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. 2-4 سال تک بیمار رہے, یہاں دوڑا کبھی وہاں دوڑا, کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا. اللہ کہتا میرے بندو بیمار ہو تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس اللہ کے سامنے تم فریاد کرو جس اللہ سے حضرت ایوب نے فریاد کیا تھا. اور حضرت ایوب نے کہا تھا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. 18 سال کے بعد دعا مانگی تو اللہ نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ, اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور اللہ رب العالمین نے نجات دی. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے نیچے, مچھلی کے پیٹ میں, جہاں پہ کوئی آکسیجن نہیں, جن کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ
को वो जानते थे, वो समझते थे कि अल्लाह के अलावा कोई पुकार हो सुन नहीं सकता है। समंदर की गहराइयों में भी होते हुए मछली के पेट में जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ से आवाज पुकारी जाए, आवाज लगाई जाए, पुकारा जाए और आवाज लगाई जाए तो उस आवाज को कोई सुन नहीं सकता है। ये शक्ति, ये पावर सिर्फ अल्लाह की है और वो नबी जानते थे। और नबी इस उम्मत के लिए आइडियल है। नबियों ने बता दिया मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशानियां आए तो ओ लोगों तुम अल्लाह के अलावा किसी और को मत पुकारना, उस अल्लाह को पुकारना जिस अल्लाह को ज़करिया ने पुकारा, जिस अल्लाह को अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, जिस अल्लाह को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, हजरत इब्राहिम ने पुकारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 80-90 साल के हैं और उस उम्र में भी अल्लाह को पुकार रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। हमारे यहाँ कितना अकीदा कमजोर है। इस्लाह उम्मत के लिए सबसे अहम और सबसे पहली इस्लाह यही होनी चाहिए अपने बच्चों को तौहीद बचाना। इन बच्चों को और हमारे यहाँ समाज वालों को अपने दौलत पर भरोसा न करना। दौलत बहुत अमीरों को गरीब होते हुए देखा गया। अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह जिसे दे दे दुनिया की कोई ताकतों से रोक नहीं सकती है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मुतिया लिमा मनाता। कभी कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कभी गौर कर लिया करो। अल्लाह जिसे दे दे दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर के मना करना चाहे, रोकना चाहे तो रोक भी नहीं सकती है। और अल्लाह जिसे रोक दे, दुनिया के लोग बड़े बड़े जो अपने आप को नाकतावा करते हैं, यहाँ आओ हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें रोजी देंगे, हम तुम्हें बरकत देंगे, इन तमाम लोगों के पास जाओ। अल्लाह कहता है अगर हम रोक दें तो ये सारे के सारे लोग मिल करके कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। इसी वजह से कुरान कहता है वला तदो मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुका फ़इन फ़अलत फ़इन्नका इज़म मिनस ज़ालिमीन। और लोगों वला तदो मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके जिन जिन को तुम पुकारते हो, माला ये तुम्हें जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचा सकती है, ये तुम्हें जर्रा बराबर फायदा नहीं दे सकती है। जिसको भी पुकार रहे हो वाला यज़ुर्रुक का नुकसान, अल्लाह ताला नुकसान के मालिक। लेकिन फिर अल्लाह ने एक अलग बात कही। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो अगर तुम ये काम करोगे फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनस ज़ालिमीन, तो तुम ज़ालिमों में शुमार किए जाओगे। और याद रखना मेरी इस जुमले को, मेरे भाइयों इस जुमले को याद रखना, अगर तुमने अल्लाह को छोड़ करके किसी और को अपना रब मान लिया, किसी और के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को रब कहा जाए, लेकिन सजदा, रुकू, क़याम, नज़र और नियाज़ कुछ भी किया जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी को जर्रा बराबर भी अल्लाह का मकाम दिया जाए, शिर्क है। और इतना बड़ा पाप जिंदगी भर नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, उम्रा कर लो, तो आप ये जन्नत में जा नहीं सकता है। इस जुमले को आप याद रखिएगा मेरे भाइयों, इतना बड़ा पाप है शिर्क कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी शिर्क की हालत में मरा तो वो दखल नार, वो जहन्नम में चले जाएगा। गौर कीजिए, इसी वजह से बहुत से वाक़ियात के ऊपर नजर दौड़ाइए। फिरौन की बेटी को तंगी करने वाली उस औरत का भी नाम आपने सुना होगा। हाँ, बुखारी शरीफ का वाक़िया है। अल्लाह के नबी फरमाते जब मुझको जन्नत और जहन्नम दिखाया गया, जब मैं जन्नत में गुजर रहा था और जन्नत की खूबसूरती को देख रहा था कि क्या देखता हूँ, एक जगह से मेरी गुजर हुई और मैंने देखा और मेरे मुझको बड़ी अजीब खुशबू आई, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आई। मैंने जिब्राइल से पूछा महासिरी, जिब्राइल ये बताओ ये खुशबू इतनी अच्छी जो मुझे मिल रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हज़रत जिब्राइल ने पूरा वाक़या सुनाया और सब कुछ अपने नबी को बताया कि ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका मतलब अल्लाह के नबी आने बगैर नहीं थे, अगर होते तो क्यों बोलते, मैं तुम्हें क्यों बताओ, तो सब जानते हो।
فرمایا اے نبیوں میں تمہیں بتاؤ پچھلے زمانے میں فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین کے اوپر گر گئی اور اس کی زبان سے اللہ کا نام آ گیا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہتی ہے تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو. نہیں میں تمہارے باپ کا کیوں نام لوں؟ اللہ کا نام. کون اللہ؟ وہی نا تو میرا باپ ہے. نہیں ربی بربک اللہ، جو تیرا بھی رب میرا بھی رب، جو آسمان و زمین کا رب ہے، میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں. اس کا نام لے رہی ہوں. میں اپنے ابو کو بتا دوں گی. کہاں جاؤ جس کو بتانا بتاؤ. وہ لڑکی دوڑے دوڑے اپنے باپ کے پاس گئی. فرعون کے سے کہا اے میرے ابو جو کنگھی کرنے والی عورت معلوم ہے یا آپ کو رب نہیں مانتی یا آپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہے کہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اور کہتی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے وہی میرا رب ہے، تمہارا باپ میرا رب نہیں ہے. فرعون نے بلایا میری بیٹی جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، مجھے رب نہیں مانتی ہو؟ نہیں مانتی. تمہیں معلوم ہے میرا پاور تم نے دیکھا ہے، ابھی تم کو یہیں پہ جلا کر کے راکھ کر دوں گا. جو کرنا سو کرو. ان کے بچوں کو لایا گیا اور ہانڈی میں تیل کو گرم کیا گیا. سنیے، ہانڈی میں تیل کو گرم کیا گیا اور اس عورت سے کہتا ہے فرعون اے عورت تمہیں معلوم ہے اس گرم تیل کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر تیرے ایک ایک بچوں کو ڈال دیں گے. اگر تم نے اللہ کا انکار کر لیا اور مجھے تم نے اپنا رب مان لیا تو میں تمہارے بچوں کو بھی چھوڑ دوں گا اور میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا. فرعون کے جملے کو سننے کے بعد وہ عورت چیخ کر کے کہتی ہے اے فرعون مجھے تو ایک زندگی ملی ہے، تم جو چاہو سو کر لو. ہم اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنے توحید سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، ہم تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. ایک کو پکڑا اور ماں کی آنکھوں کے سامنے اس گرم تیل کے اندر بچے کو ڈال دیا. سوچئے اب اور آپ ہوتے بچے کے لیے آدمی کیا نہیں کر دیتا ہے. دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، پانچویں کو ڈالا، آخری بچہ جو گود کے اندر دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. ماں تو اس بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ مردوں کو معلوم نہیں ہے، ہماری عورتیں جانتی ہے، مائیں بہنیں کو معلوم ہے، جن کے پاس گود کے اندر بچے ان کو معلوم ہے. میرے بھائیوں اپنے بچوں سے عورتیں اتنی محبت کیا کرتی ہے کہ ٹھنڈ کے مہینے میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس بچے کو گرم بستر میں لٹا دیتی ہے اور خود اس بھیگے ہوئے بستر میں سو جانا پسند کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتی ہے. لیکن یہ بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، فرعون کا وہ سپاہی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اوہ یہ بچے کو بھی تو اس کو بھی میں اس گرم تیل کے اندر ڈالوں گا. سن لا تھا وہ عورت تھوڑی سی پیچھے ہٹنے لگی، نہیں اس کو چھوڑ دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی شکتی دے دی، اس بچے کو بولنے کی طاقت اللہ نے دے دی. وہ بچہ چیخ کر کے کہتا ہے یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے میری ماں تیرے پاس تو ایک ہی جام ہے، اے میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے. اے میری ماں کود جا. ماں نے اس بچے کی آواز کو سنا، سننے کے بعد ماں بچے کے ساتھ اس گرم تیل کے اندر کود جاتی ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے، لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی ہے. غور کرو میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں تھوڑے سے معاملات کے اندر نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ معاملہ ہونے لگا، گڑبڑ ہے، جانا پڑے گا فلاں کے پاس.
میرے بھائیو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو. اگر تیری قسمت میں اور تیری تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. اگر تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو اتنا کمائے گا تو اتنا کمائے گا. تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو اتنا نہیں کمائے گا, زندگی بھر جتنی بھی محنت کر لو تو اتنے ہی کماؤ گے. اللہ پر تقدیر, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی کو ماننا چاہیے. عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے, اسی کو سب کچھ ماننا چاہیے میرے بھائیوں. ورنہ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ نے وارننگ دی. وارننگ, اے محمد سنو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بہت سے نبی دنیا میں آئے. ابراہیم بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, زکریا علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شرک کی مذمت دیکھو, اگر یہ شرک کیے ہوتے, نبی علی سے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا, لیکن اگر یہ نبی اللہ کی اتنے خلیل اور اتنے پیارے, اتنے محبوب ہیں, یہ نبی دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ رتبہ نبیوں کا ہے. نبی بھی اگر یہ کام کیے ہوتے تو اے محمد سن لیجیے آپ, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے نیکیوں کو برباد کر دیتے, ان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے. پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اس سے کہہ رہا ہے اپنے نبی, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اے نبی آپ بھی اگر شرک کر لیں. اللہ کے نبی سے یہ پاسبل ہے, لیکن کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں امتی کو. جب نبی کا یہ معاملہ اتنے مرتبے والے, اللہ کے بعد سب سے بڑا, اللہ کی بات اگر دھرتی میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس نبی سے بڑھ کر کے کسی کا مقام نہیں ہے. سب سے بڑا مقام اللہ کے نبی کا ہے. ہاں غور کرے تو مقام پتا چلے گا. آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے رئیس آئے, چودھری آئے, بڑے بڑے حکمراں آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, آج ان کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھو, اس کی زندگی دیکھو, سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. 5 وقت اگر آزان, اگر اسی ممبئی کے اندر چیتا کیمپ کے اندر اگر 1 بجے آزان ہو رہی ہے, تھوڑی پچھم کی طرف آپ جائیے, تھوڑی دور جائیے, 1 منٹ کے بعد وہاں آزان ہو رہی ہے, اور آگے جائیے وہاں آزان ہو رہی ہے, اور آگے جائیے وہاں آزان ہو رہی ہے. یعنی ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. نماز بھی پڑھیے تو نماز کے اندر اگر نبی کا نام نہ لو تو نماز پوری نہ ہو. اتنا بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ کا ہے. اس نبی سے کہا جا رہا ہے اے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو آپ کے تمام اعمال برباد کی جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. خسارہ اٹھانے والوں میں سے. غور کیجئے, اسی وجہ سے میرے بھائیوں توحید کو سمجھیے اور شرک کے نقصانات سے بچیے. آدمی شرک کر لے گا دنیا میں تو قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت حرام. آپ کی نیکیاں کوئی کام نہیں, آپ کی اعمال صالح جس کو تم نیک عمل کرتے ہو, نماز بیکار, روزہ بیکار, صدقہ خیرات بیکار.
قرآن کی تلاوت بیکار. اگر تم نے شرک کر لیا اس وجہ سے شرک کو سمجھو. اور اللہ کی نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے جو کہا تھا یمن کی طرف گورنر بنا کر کی جب بھیج رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا اے معاذ بن جبل میری اس جملے کو تم نوٹ کر لینا, یاد رکھنا, لئن ان قتلت او حرقت, اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے اور اگر تمہیں جلا کر کے راکھ بھی کر دیا جائے, تمہیں دشمن پکڑنے اور پکڑنے کے بعد اگر تم سے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو, کسی اور کے سامنے چڑھاوا چڑھاؤ, اے معاذ بن جبل اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا. ان قتلت او حرقت, اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, یہ جلا کر کے راکھ بھی کر دیا جائے, اپنے آپ کو جلوا لینا, اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا, سب کچھ گوارا کر لینا, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا. آج ہمارے یہاں دیکھیے بہت سے ویڈیو وائرل ہے, موجود ہے, دیکھیے اتنا کچھ کہنے کے باوجود کہتے ہیں نبی نبی, رگ رگ میں ہے نبی نبی, اور نبی کی بات مانتے کبھی کبھی. یہ ہماری بات تو نہیں ہے, یہ جناب محمد رسول اللہ کے جملے. کہا معاذ ان قتلت او حرقت, معاذ سے ضرور کہہ رہے لیکن پوری امت کو اللہ کے نبی کہہ رہے اے میری امتیو تمہیں کچھ بھی کر دیا جائے سب کچھ کروا لینا, گوارا کر لینا, لیکن اے میری امتیو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا. تو اگر کسی نے یہ کام کیا تو داخل النار, وہ جہنم کے اندر جائے گا, جہنم کے اندر جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, توحید کی کمی ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے. جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی نماز کی پابندی اس کے اندر ہوگی. آج ہماری یہاں توحید کی کمی ہے, اسی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا پاور معلوم ہے. جب ایک انسان سے ڈرتا ہے, کسی پاورفل آدمی کو دیکھ لیا, ہمارے بمبئی کے اگر مکھ منتری آ جائیں گے اتنے پاورفل آدمی, ظاہر سی بات ہے اس کی عزت و احترام کر رہا ہے, ڈر رہا ہے. لیکن اللہ کے سامنے آپ ڈرتا نہیں ہے, اللہ کو کھلا کھلا چیلنج کر رہا ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. توحید سمجھو میرے بھائیوں, اتنی دنیا کی اتنی مخلوقات سب کو روزی روٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اس اللہ سے مانگتے گئی ہو. اللہ کہتا میرے بندوں مجھ سے مانگو, میں تمہاری فریاد کو سنوں گا, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. یہ اللہ رب العالمین باقاعدہ کہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں توحید کی کمی ہے, شرک تیزی کے ساتھ پڑھو. یہ بھاگے باندھے جا رہے ہیں, بہت سے لڑکے دھاگا باندھ دیتا ہے, تعویذ پہن دیتا ہے, اور لڑکیوں کے اندر تو یہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ سب کچھ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا, یہ سب کچھ کریں گے یہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں یہ سب کچھ بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر دیا میرے بندوں ما لا ينفعك ولا يضرك, نہ کوئی تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اللہ کے علاوہ کوئی اس سب چیزوں کا مالک نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا وَأَنَّ ظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو پکارتے رہو, من لا يستجیب له الى یوم القیامہ, قیامت تک تیری پکار کو سن نہیں سکتے. اتنے مجبور, اتنے لاچار, لیکن آج ہمارے مسلمان نہ جانے کن کو پکار رہا ہے. میرے بھائیوں توحید اپنی زندگی کے اندر برقرار رکھنا, شرک آنے مت دینا. اپنے بچے کو چیک کرتے رہو, کہیں تیرا بچہ کہیں شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہے, کہیں تیرا بچہ شرک تو نہیں کر رہا ہے, کہیں شرک تو نہیں کر رہا ہے. اپنے بچوں کے اوپر غور و فکر کرو, کہیں میرا بچہ شرک کے اوپر تو ہمارا نہیں ہے. غور کیجیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ میرے صحابیوں
سب کچھ کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کی شریک مت کرنا۔ اور قرآن کریم کے اندر جو شمار آیت اس تعلق سے موجود ہے، غور کیجیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ مائدہ اٹھائیے، مائدہ، سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ مر گئے شرک کر کے، لیکن بہت گناہ آپ نے کیا، زنا کیا، چوری کیا، شراب پیا، بہت گناہ کے، یہ بھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ بندوں کو تو اس کے گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر تو ڈالے گا، ڈال دے گا، اور جہنم میں جلے گا، اور اپنے گناہ کے عوض چلتا رہے گا، جب تک اس کے گناہ رہیں گے چلتا رہے گا۔ جب اس کو اتنی سزا مل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا، کیونکہ وہ توحید والا دنیا کے اندر تھا، لیکن گناہ کیا تو اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر دو جگہ موجود ہے کہ شرک مت کرنا، کیونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیو، کل بھی میں نے کہا تھا موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سے آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے، بہت آدمی نے دکانوں کے اندر یہ لٹکا دیا، وہ لٹکا دیا، اور قرآن کی آیت لٹکا کر کے سمجھتا برکتیں نازل ہو جائے گی۔ قرآن کی آیت تو پڑھنے سے برکتیں نہیں آتی ہے، قرآن کی آیت پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ برکتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے اے میرے بندو شرک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت سعد بن مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، سعد بن مالک بہت پیارے صحابی ہیں۔ سعد بن مالک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی ماں بھی سعد بن مالک سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ کوئی ہوتا ہے اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ماں بھی اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے۔ دونوں سعد بن مالک اپنی ماں کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اور ماں بھی اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ سعد بن مالک نے جب محمد رسول اللہ کی طرف سے سنا 13 مورتیوں کی ہم عبادت کیا کرتے، یہ غلط ہے، یہ محمد رسول اللہ کہتے ایک اللہ اسی کے سامنے سجدہ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنے ہاتھ سے بناتے اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے، یہ تو غلط ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی نے آ کر کے اس کی ماں کو بتا دیا، ایسا آپ کی ماں تمہیں معلوم ہے، ایسا آپ کی ماں تم جانتی ہو تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ نہیں معلوم، میں تو گھر میں رہتی ہوں، مجھے کیا معلوم؟ ایسا آپ کی ماں تمہیں معلوم نہیں ہے تیرا بیٹا نافرمان ہو گیا، 360 مورتوں کی عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دیوانہ، ایک پاگل، ایک مجنون آیا ہے، اور اس کی ماں کو اس نے باندھ لیا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار بھی کر لیا ہے۔ اچھا ایسا بیٹا آیا گھر کے اندر، بیٹے بیٹھو، بیٹھ گیا، اے بیٹے کیا میں سن رہی ہوں؟ کیا سن رہی ہوں؟ کیا تم نے ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے؟ معبود یہ سب تو باطل ہے، ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اے میری ماں تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے تم تو مجھ سے مت کہو، لیکن اے میرے بیٹے اگر تم نے اس کلمہ کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے محمد کا نام لیا، اللہ کا نام میرے سامنے لیا، میرے بیٹے جلدی سے تو انکار کر دے، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں بھوکے مر جاؤں گی، لوگ تمہیں ماں کا قاتل کہیں گے، لوگ تمہیں طرح طرح کے تانے دیں گے۔ سننا تھا، کچھ کہا نہیں، بیٹے چلے گئے وہاں۔ پھر 2-4 گھنٹے کے بعد آئے، دن دیکھا ماں کو بیٹھی ہوئی، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن، کچھ کھا نہیں رہی ہے، ایک دم
بستر کو پکڑ لیا، کمزور ہو گئی ہے۔ بیٹے نے کہا ماں تم جانتی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں معلوم ہے میری ماں، لیکن اے میری ماں یہ بھی تم جان لو کہ میں اللہ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ سے بڑی محبت کرنے لگا ہوں۔ اے میری ماں سن لیجیے، آپ کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پانی پیو یا نہ پیو، اے میری ماں تیری جگہ اگر مجھے اللہ 100 ماں دے دے، 100 ماں عطا کر دے، ایک نہیں تو نہیں 3، 100 ماں دے دے اور 100 ماں عید کر کے میرے سامنے مرتی چلی جائے، اے میری ماں میں سب کو مار، سب کو اپنی نظروں کے سامنے مرنا گوارا کر لوں گا، لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ واقعہ اٹھائیے، حضرت سمیہ کا واقعہ اٹھائیے، ابو جہل نے دو طرف سے 2-4 ہوروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور دونوں طرف ایک کا چہرہ پچھم اور ایک کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ کلمہ کا انکار کر، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے ورنہ ہم تمہیں تو پاک میں بانٹ دیں گے، ہم تمہیں چیر کر کے رکھ دیں گے، تمہارے قدم کو تو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے۔ او میری بہنوں ذرا غور کرو، سمیہ اس دنیا کے اندر موجود تھی، باقاعدہ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتی ہے او سمیہ جو کرنا ہے کر لے، ہم اپنے توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو مارنے میں گوارا کر لیں گے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گڑبڑی نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں اپنی اس امت کے اندر اصلاح کرنی ہے تو توحید کا پاٹ پڑھاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرنے لگے تو اس کے سامنے باقاعدہ تم پہنچو اور اس کے سامنے یہ تلقین کرواؤ، اور وہاں پہنچنے کے بعد تم پڑھنے لگو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مر رہا ہے تو اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، اگر وہاں چلے گئے پڑھتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بولنا نہیں تم پڑھو پڑھو ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شاید کہ وہ مرنے والا تمہاری اس آواز کو سن لے اور لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھ لے، وہ سن لے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اسی کے اوپر اس کی موت ہو جائے۔ امام کائنات فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اسی حال میں ہوئی ہو کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرا ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، توحید والا بن کر کے رہو، اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھو، اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کا میننگ سمجھاؤ، اپنے بچوں کو شرک کا میننگ سمجھاؤ، شرک کے مطلب سمجھاؤ، ان بچوں کو بتاؤ کوئی انگوٹھی پہن لینے سے کوئی بیماری دور نہیں ہوتی ہے، کوئی تعویذ پہن لینے سے کوئی مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو۔ میرے بھائیوں قرآن و حدیث کی تمام کتابوں کو آپ اٹھائیے، ہر جگہ توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک سے روکا گیا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ذو البجازین، آپ نے اس کو واقعہ سنا ہوگا، اپنے چچا کے ساتھ اپنے چچا کی بکریوں کو چلایا کرتا تھا، بکریوں کو چلایا کرتا تھا، اس نے بھی توحید کا درس سنا اور مسلمان ہو گیا۔ چچا کو پتہ چلا، چچا نے کہا کہ اسلام چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ چھوڑ دے ورنہ جانتے ہو ہم تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے۔ بھتیجے نے کہا جو کرنا ہے سو کرو۔ میرے بھائیوں اس چچا نے اس کے کپڑوں کو اتروا لیا اور اس نتیجے نے سب کچھ کر لیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے انکار نہیں کیا۔ میرے بھائیو اس اصلاحی امت سے ہمارا یہی پیغام ہے
کہ توحید کا پاٹ اپنے یہاں سمجھاؤ، بتاؤ۔ کئی مزاروں قبروں کے اندر ہماری اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا قرآن کہتا ہے کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو، کیونکہ یہ سب کے سب بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اس اللہ کی قدر کرو، ما قدر اللہ حق قدری، جیسا قدر اللہ کی ہونی چاہیے، جیسا مقام اللہ کو ملنا چاہیے، آج وہ مقام اللہ کو نہیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اپنے نوکر کو، اگر ہمارا نوکر میرا کچھ بھی نہ کرے اور ہم سے پیسہ لے اور کسی اور کا کام کرے، میرے بھائی ہم ایک ہی دن میں اس نوکر کو بھگا دیں گے۔ ہماری بیوی ہماری نہ مانے اور کسی اور کے ساتھ انجوائے کرے، بستر میں لیٹے، ہم اس کو ایک دن اپنے ساتھ گوارا نہیں کریں گے کہ اس کو زندہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے۔ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرو اور توحید کو اپناؤ، شرک سے توبہ کرو۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر ہم جميع مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بچوں کو توحید کا تعلیم، توحید کا درس دینے کے ساتھ ساتھ شرک سے ہم سب کو روکنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس اصلاح امت کے اندر جتنے بھی حضرات آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ یہاں کی انتظامیہ اور اس منتظمیہ کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کانفرنس کیا۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔